السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آج ہم لوگ جو ہیں ان لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان لوگوں کو کوئی مقام نہیں دیتے جن کا رابطہ تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ آج ہم لوگ ان لوگوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ان لوگوں کی بات کو سنتے ہیں جو دنیا کے معاملات کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے والی، لوگوں کو جو ہے وہ، لیکن اس طرف نہیں آتے کہ جو آخرت کی بات کی طرف ہمیں جو متوجہ کرتے ہیں، ہماری توجہ جو ہے وہ آخرت کی طرف دلاتے ہیں۔ ہم ایسی باتوں کو جب اگنور کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے ولی کا جب انتقال ہوا تو قبر کے اندر ان کا پڑوسی کون بنا۔ آپ اس کو جو ہے وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایک غریب آدمی کو، ایک مزدور آدمی کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا۔ تو علماء کرام نے لکھا کتابوں کے اندر، ایک اللہ کے ولی کا جب انتقال ہوا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں چونکہ پیچھے خلافت جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو دے کر جاتے ہیں، اپنا جانشین بنا کر جاتے ہیں، اپنا خلیفہ بنا کر جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ والے دنیا سے، ان کا انتقال ہوا، دنیا سے چلے گئے، ایک اللہ والے جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ان کا جو خلیفہ تھا، خواب کے اندر اپنے مرشد سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ کا جو وہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو خلیفہ نے تو مرشد نے کہا کہ بھئی اللہ رب العزت نے میرا بڑا اکرام کیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ میری بخشش کر دی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ ایک ایسا غریب آدمی ہے۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ میرا پڑوسی جو ہے بڑا کوئی محقق ہوگا، بڑا کوئی مفسر ہوگا، بڑا کوئی جو ہے وہ اللہ والا آدمی ہوگا، لیکن میرا پڑوسی ایک ایسا غریب آدمی ہے، ایک ایسا جو دنیا دار آدمی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تو یہ سمجھا، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ بھائی میرا جو پڑوسی ہوگا وہ اللہ والا ہوگا، کوئی قطب ہوگا، ابدال ہوگا، کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے میرا جو قبر کے اندر ایک پڑوسی بنایا ہے وہ نہایت ایک غریب آدمی ہے، ایک مزدور آدمی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ میرا پڑوسی بنایا ہے۔ تو پہلے لوگوں کے اندر یہ اشتیاق ہوتا تھا، ان کے اندر جو ہے وہ یہ طلب ہوتی تھی کہ بھئی ہم اس بات کو جب وہ اس کی چھان بین کریں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے پیر اور مرشد کا جو پڑوسی بنا ہے ایک غریب آدمی، وہ کیسے بن گیا۔ جب صبح آدمی بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اس نے جا کر جو ہے وہ چھان بین کی اور پتہ لگایا کہ اس نام کا آدمی کو فوت ہوا ہے، تو لوگوں نے بتلایا بھی فلاں دیہات کے اندر، فلاں گاؤں کے اندر جو ہے وہ اس نام کے ایک آدمی رہتا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو وہ چلتے چلتے اس دیہات میں پہنچا، وہ جو خلیفہ تھا، دیہات میں پہنچ کر جو ہے وہ پتہ کرایا بھئی کون سا گھر ہے۔ جب پتہ چلا بھئی یہ اس کا گھر ہے تو جا کے دستک دی تو آگے سے ایک بوڑھی اماں بولی اور انہوں نے کہا بھئی کون ہیں آپ؟ تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ فلاں آدمی کا یہی گھر ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا ہاں ان کا تو یہی گھر ہے، ان کا تو کب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اس جو خلیفہ تھا ان سے اس نے پوچھا اس عورت سے، آپ کا جو شوہر فوت ہوا ہے اس کے اندر کیا ایسی خوبی تھی، کون سی اس کے اندر جو ہے وہ ایسی بات تھی، کون سا اس کے اندر اس کا عمل تھا، کوئی آپ کے سامنے اس کا عمل ہے تو آپ مجھے بتلائیں، کیونکہ میں تو جاننے کے لیے آیا ہوں نا۔ انہوں نے کہا نہیں پتر وہ کوئی ایسا خاص عمل نہیں سی، غریب آدمی سی، مزدور آدمی، دیہڑی دوڑی کرتا سی، کدی قرآن پڑھ لینا سی، کدی قرآن نہیں سی پڑھتا، قرآن انہوں پڑھنا نہیں سی آندا، لیکن اس کا اور تو کوئی عمل میرے سامنے نہیں ہے۔ ایک عمل اس کا میرے سامنے ہے، وہ کیا ہے کہ روزانہ وہ قرآن کریم اٹھاتا، اس کو صاف کرتا، صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ ان پڑھ آدمی تھا، یہاں تک اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ قرآن کھولتا، قرآن کھولنے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مبارک کتاب پر ایسے انگلیاں پھیرتا اور کہتا ہے اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن اے اللہ تو نے یہ بھی سچ لکھا ہے، تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تیرا یہ بھی فرمان سچ ہے، تیری یہ بھی بات سچی ہے، تیرے کلام کے اندر یہ بات لکھی ساری باتیں سچی ہیں۔ تو اماں کہنے لگی وہ روزانہ اس طرح کرتا سی، وہ تو اور کوئی عمل نہیں، بس اے بھی سچا ہے اے بھی سچا ہے اے بھی سچ، یہ گویا کہ دل سے وہ تصدیق کرتا تھا، اے اللہ تیری کتاب حق سچ ہے، اے اللہ تو نے جو فرمایا ہے وہ سچی باتیں ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میرا اس پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے مبارک کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ بس اس کا یہ عمل تھا اور تو اس کا کوئی عمل نہیں تھا۔ تو اس بزرگ کو پھر پتہ چلا ہاں
کہ واقعی اس آدمی کا ایسا عمل یہ اللہ کی ذات کو پسند آیا ہے، اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو میرے مرشد کا جو ہے پڑوسی بنایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم آج قرآن پڑھنے والوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی جو ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ملا بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے۔ میں عام طور پہ بات کرتا ہوں اور آپ بھی میری بات کو سنیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا آدمی دکھا دیں کوئی حافظ قرآن ہو، مولوی نہیں، داڑھی والا نہیں، ایک ہم تو عرف میں کہتے ہیں جس نے داڑھی رکھی وہ مولوی ہے، حافظ قرآن ہو یا عالم ہو، مفتی ہو، کوئی ایسا آدمی جس نے بھوک سے جو ہے وہ خودکشی کی ہو، اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی برکت سے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے احادیث مبارکہ کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ جو لاکھوں روپے کمانے والے ہیں، ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، ان کا گزر بسر اس جو ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہوتا، لیکن ایک چند ہزار روپے جو ہے وہ تنخواہ لینے والا ایک مسجد کا امام، ایک مسجد کا خادم، ایک مسجد کا مؤذن جو ہے وہ اس میں گزارا کرتا ہے، اس میں خوش ہے۔ تو بات کیا ہے کہ دل کے اندر دین کا ادب ہونا چاہیے، قرآن کریم کا جو ہے وہ ادب ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کا ادب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے اس کا ادب ہو، انسان اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کو اپنی زندگی کے لے کر زندگی میں لے کر آئے، لوگوں کو اس کی دعوت دے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی فکر کرے۔ آج ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے، آج ہم بس کس کی فکر کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کسی طریقے سے جو ہے وہ پیسہ زیادہ آ جائے، پیسہ میرے پاس کہیں سے آ جائے تاکہ میں دنیا کا امیر آدمی بن جاؤں، میرے پاس پیسہ ہوگا، میں جناب جو ہے وہ ساری سہولتیں میرے پاس آ جائیں گی، میں بڑی ٹھاٹھ سے جو ہے وہ زندگی گزاروں گا۔ تو بھائیو زندگی پیسوں سے نہیں گزرتی، زندگی اعمال سے گزرتی ہے، اعمال سے بنتی ہے۔ اعمال انسان کے اچھے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں لاکھوں روپے میں کھیلنے والے لیکن سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی۔ ایک غریب آدمی، ایک مزدور آدمی جو چند 100 روپے جو ہے وہ دہاڑی لے کر جو اپنے گھر میں آتا ہے، لیکن رات کو جو ہے وہ عزت کی نیند سوتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، نماز کا وقت ہو تو نماز کا اہتمام کرتا ہے، صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا جو ہے وہ اہتمام بھی کرتا ہے۔ لیکن آج ہم پیسے کے گھمنڈ کے اندر جو ہے وہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، پیسے کے گھمنڈ کے اندر ہم نے اللہ کے دین کو جو ہے وہ پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے، مجھے کس چیز کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میری جو تکلیف ہوگی، جو پریشانی ہوگی، میں پیسوں سے جو ہے وہ اپنی تکلیف کو حل کروا لوں گا۔ لیکن ہمارا یہ غلط یقین ہے، ہمارا یہ غلط خیال ہے۔ اصل تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی سابقہ زندگی پر جو ہے وہ توبہ کریں، جو آنے والی زندگی ہے نہیں معلوم کسی کو، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے کتنی زندگی باقی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن ہم عزم کریں، نیت کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن والوں کے ساتھ محبت کریں، دین اسلام کے ساتھ محبت کریں، جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کا اسی کے ساتھ جو ہے وہ حشر ہوگا۔ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے تو ہمارا حشر کل نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگر ہم کسی غلط لوگوں کے ساتھ، برے عقیدے والے لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے تو کل ہمارا حشر جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ہمیں قرآن کریم کا ادب کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے ہمیں ان کا ادب جو ہے ادب کرنا چاہیے۔ مسجد کا امام ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کا مؤذن ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے۔ آج ہم چودھری کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ چودھری صاحب کا غلام ہے، چودھری صاحب کا نوکر ہے، یہ ایم این اے کا نوکر ہے، یہ ایم پی اے کا نوکر ہے، یہ وزیر اعظم کا خاص آدمی ہے، اس کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی ایک مصلی رسول پر کھڑا ہے، اللہ کے گھر میں جو صفائی کرنے والا ہے، لوگوں کو 5 وقت کے لیے جو وہ اللہ کے گھر کی طرح بلاتا ہے، ہم اس کا ادب نہیں کرتے، ہم اس کو جو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں پتہ بھائی یہ تو اللہ کے گھر کا خادم ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کا جو ہے وہ نائب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان علماء کرام کو، دین والوں کو جو دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی نوازا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ نوازا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا کہ صرف وہ آدمی غریب آدمی تھا، مزدور آدمی،
کوئی اور عمل نہیں ہے، بس قرآن کریم کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر اس آدمی کی بخشش نہیں کی، بلکہ ایک اللہ کے ولی کا، اللہ رب العزت نے اپنے دوست کا اس کو جو وہ قریبی بنا دیا، اس کو جو وہ پڑوسی بنا دیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین اسلام کے ساتھ محبت کریں، اور جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ محبت کریں، ہم خود بھی دین پر چلنے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں کہ دین اسلام کے ساتھ ان کا جو تعلق ہو، ان کا جو نسبت ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر دوسرے ماحول میں ان کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا، پھر ان کی تربیت جو ہے پھر اس ماحول کے اعتبار سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔